حاضرین محترم، 15ویں پارے کے اخیر رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، 3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں 3 لوگوں کے لیے خاص طور پر نصیحت ہے۔ پہلے وہ لوگ جو معلم ہیں، پڑھانے والے ہیں، ٹیچر ہیں، ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور دوسرا مرشد جو پیر ہیں ان کے لیے پیغام ہے اپنے مریدین کے حق میں، اور تیسرا جو تربیت کرنے والے جو والدین ہیں وہ والدین کے لیے پیغام ہے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ کیسے تربیت کرنا ہے، اگر تربیت کے دوران اگر کچھ غلطی ہو جائے تو کیسے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، وہ 3 ہستیوں کے لیے یہ پیغام ہے، اس واقعے میں نصیحت ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ قوم میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، بتاؤ کیا زمین پر آپ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ چونکہ نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ تو اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی زمین پر اب فی الوقت موجود نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اگر یوں کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو یہ بہتر تھا، لیکن حقیقت حال ظاہری اعتبار سے آپ نے بیان فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ لیکن اب تربیت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بیان فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں مقام پر جاؤ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، اس مقام پر جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے، اور وہ بندہ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، اس کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ چنانچہ اب وہ مقام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، آپ کے ساتھ میں جو ہے ایک شاگرد کو لے لیے، آپ کے دونوں راستے میں جو ہے چلتے چلے گئے۔ نشانی بتائے تھے کہ وہ مقام کیا ہوگا اور وہاں پر کیسی کیفیت پیش آئے گی۔ تو ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہاں مردہ چیز جو ہے زندہ ہو جاتی ہے، جو بے جان چیز ہے اس مقام پر اس کے اندر جو ہے جان آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کیا کیے، توشہ ساتھ میں لیے، مچھلی جو بھنی ہوئی یا تلی ہوئی مچھلی تھی ایک تھیلی میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو دے دیے، دونوں مل کر جو ہے سفر کرنا شروع کیے۔ چنانچہ کئی دنوں تک جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 دن سفر کیے، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ دن سفر کیے، بعض کہتے ہیں اس سے کم دن، بہرحال 1-2 دن کا سفر تو رہا۔ جب سفر زیادہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مقام پر آرام کیے۔ آرام کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ آپ کے انتظار میں تھے کہ کب اٹھیں گے، کب بیدار ہوں گے اور کب ہم آپ کو جو ہے اطلاع دیں گے۔ ہوا کیا تھا، جس مقام پر آرام کیے تھے وہاں وہ جو مچھلی پیاک کر لے کر گئے تھے، فوری طور پر وہ حرکت میں آئی، تھیلی میں سے نکل کر وہ سمندر کے اندر سیدھا جو ہے چلے گئی۔ اور جانے کے بعد وہ شاگرد دیکھنے لگے، جن کو یوشع بن نون کہا جاتا ہے، وہ شاگرد دیکھنے لگے کہ مچھلی پانی کے اندر سے جیسے جیسے جا رہی ہے وہاں پانی ویسے ویسے جم کر جو ہے رک رہا ہے، یعنی ایس کی سیل جیسی بن جاتی ہے ویسی جو ہے سرنگ بن جا رہی۔ وہ دیکھ کر تعجب کیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا وہیں پر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ملیں گے، تو اب وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے وہاں سے جو ہے نکل کر آگے بڑھے۔ اب آگے بڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو توشہ ہم ساتھ میں لیے تھے لے کر آؤ تاکہ ہم کچھ کھائیں۔ جب توشے کا تذکرہ ہوا تو ان کو یاد آیا، پورا واقعہ بیان کیے کہ راستے میں جہاں ہم رکے تھے وہاں مچھلی جو ہم ساتھ میں لیے تھے کھانے کے لیے زندہ ہو گئی فلاں فلاں مقام پر۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی ہمارا مقام ہے جہاں جس آدمی کی تلاش میں ہم نکلے ہیں وہیں پر وہ ملیں گے۔ چنانچہ واپس پلٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد سلام کلام ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت طلب کی۔ اب یہاں سے نصیحت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ میں حاصل کر سکوں۔ تو اب حضرت خضر نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے یہ کیفیت ہے کہ میرے جو معاملات ہیں، میرے جو کام ہیں اس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، بالکل میں صبر کروں گا، آپ مجھے ساتھ میں رکھیں تاکہ میں علم حاصل کر سکوں۔ تو ایک شرط پر حضرت خضر نے آپ کو ساتھ میں رکھا۔ وہ شرط کیا تھی کہ جو بھی کام میں کروں گا اس پر آپ سوال نہیں کریں گے، جب کام مکمل ہو جائے تو میں خود جو ہے کیا کروں گا، اس کا جواب آپ کو بیان کروں گا۔ یہ ایک شرط کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جو ہے وہاں کا سفر جو ہے آسان ہو گیا۔ یہاں پیغام ملتا ہے کہ والدین تربیت کرنے کے لیے،
استاد شاگرد کو پڑھانے کے لیے، مرشد اپنے مرید کی تربیت کرنے کے لیے اگر اس کو قریب کرنا چاہتا ہے تو کچھ شرائط، کچھ لوازمات اگر رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتا ہے، شریعت میں اس کی گنجائش۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی عمدہ کشتی ہے، وہ کشتی میں سوار ہوئے، لیکن معاملہ کیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی اس کا جو کرایہ ہے، کشتی پر کنارے پر پہنچنے کا کرایہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ جو کشتی چلانے والا آدمی ہے وہ دیکھا کہ یہ دونوں نیک ہستیاں ہیں، بغیر پیسے کے وہ کشتی میں دونوں کو سوار کر لیا۔ تو جب سوار ہو کر آگے گئے تو بیچ سمندر میں جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کیا کیے، وہ کشتی کا جو چکلا ہوتا ہے وہ چکلے کو توڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو بغیر کرائے کے وہ لوگ ہمیں کشتی میں سوار کیے، آپ ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان کی کشتی توڑ دے رہے ہیں آپ۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو، میں آپ کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں جو بھی کام کروں گا سوال نہیں کرنا، بعد میں اس کی حکمت جو بھی ہے بتاؤں گا۔ تو حضرت پہلی مرتبہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خلاف ورزی ہوئی تھی، جو بات ہوئی تھی اس کی آپ خلاف ورزی کیے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے کیا کریں، معذرت کر لیں، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یہاں پیغام ملتا ہے کہ پہلی مرتبہ اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے، استاد کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس کو معاف کرے۔ پہلی مرتبہ اگر اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو والد کا یا سرپرست کا یا تربیت کرنے والے کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھا کر اس کو معاف کر دے۔ ویسے ہی مرشد اور مرید کا بھی معاملہ، مرید سے اگر تربیت کے دوران کچھ غلطی ہو جائے تو مرشد کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو سمجھائے، وہ غلطی بتائے اور اس کو معاف کر دے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان بچوں میں سے ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا، وہ بچے کے قریب میں گئے، جا کر فوری طور پر اس کو پکڑے، ختم کر دیے۔ ایک ناحق بالکل کم عمر بچہ، خوبصورت بچہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، چھوٹے بچے کا کیا جرم ہے، آپ اس کو پکڑ کر ختم کر دیے۔ تو حضرت خضر نے کہا دیکھو پھر یہ دوسری مرتبہ ہو گیا، میں آپ سے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کرنا، لیکن آپ سوال کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت خواہی کر لی کہ نہیں، یہ دوسری مرتبہ ہے، آپ معافی میں آپ سے مانگتا ہوں، آئندہ اگر غلطی ہو جائے تو آپ مجھے ساتھ میں نہ رکھنا۔ دوسری مرتبہ بھی معاف کر دیے۔ پھر یہاں پر پیغام دیکھیں، جو غلطی پہلی مرتبہ شاگرد سے ہوئی ہے، دوسری مرتبہ وہی غلطی ہو سکتی ہے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھا بجھا کر اس مسئلے کو ختم کرے، وہ دوبارہ وہ غلطی ہونے نہ پائے۔ ویسے ہی اولاد سے بھی ایک مرتبہ غلطی ہوئی ہے تو وہی غلطی دوسری مرتبہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن والدین کا یا سرپرست کا کام یہ ہے کہ سمجھا کر اس کی غلطی کو نظر انداز کرے، معاف کر دے، تاکہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکے۔ یہ پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک گاؤں میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ چونکہ اجنبی تھے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو گاؤں والوں کے پاس گئے، جا کر بولے کہ آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے، کھانے پینے کا انتظام کریں۔ کیونکہ نئے لوگ تھے، پورے کے پورے گاؤں والوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام خاص طور پر آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے وہ جو دیوار گرنے والی تھی اس کو صحیح کر دیے، درست کر دیے، کھڑی کر دیے، تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو وہ گاؤں والے ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیے، آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد کیے، وہ جو دیوار گرنے والی تھی اپنے ہاتھوں سے دیوار کو بنائے۔ ہو سکتا تھا آپ یہ کام کرنے کے بدلے میں ہی صحیح کچھ پیسے لے لیتے، تاکہ وہ پیسے دے کر ہم کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب یہ تیسری مرتبہ ہو گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ تو اب چونکہ 3 مرتبہ غلطی ہو گئی ہے، وہی غلطی دہرائی گئی ہے، تو اب شاگرد کے لیے یا پھر اولاد کے لیے کوئی معافی کا نہیں بلکہ تنبیہ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا 3 مرتبہ چونکہ معاملہ ہو گیا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن جانے سے پہلے وہ 3 چیزوں کی حکمت کیا ہے آپ سمجھو۔ کیوں کشتی توڑی گئی تھی، کیوں بچے کو مارا گیا تھا، اور کیوں دیوار کھڑی کی گئی تھی، وجہ کیا تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں پہلی مرتبہ، پہلی بات، کشتی جو توڑی گئی تھی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ کشتی 2 غریب لوگوں کی تھی۔ وہ دن میں وہ کشتیوں میں لوگوں کو سوار کراتے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے کر جاتے تھے، جو بھی کرایہ ملتا وہ خود بھی کھاتے، اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا اس کے ذریعے سے انتظام کرتے تھے۔ کشتی کے اس کنارے پر ظالم بادشاہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، جو بھی اچھی نئی عمدہ کشتی ہے ظالمانہ انداز میں وہ چھین لیتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹی رہے،
تاکہ وہ جو بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، یہ ٹوٹی کشتی دے کر ان کو یہ کشتی کو چھوڑ دے اور یہ جو غریب ہیں ان کی غذا متاثر نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ تو تھوڑا سا نقصان ہوا ضرور، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کے اس کشتی کے ذریعے سے کھانے پینے کا انتظام ہو سکا، وہ قابل رہ گیا، اسی لیے میں کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے توڑا ہوں۔ اچھا، کشتی کا معاملہ یہ ہوا، بچے کا کیا جرم تھا؟ تو بچے کے بارے میں حضرت خضر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ وہ بچہ انتہائی والدین کا اکلوتا تھا اور اتنا چہیتا تھا، اتنا لاڑلا تھا، اتنا محبوب تھا والدین کا کہ والدین تو وہ مومن تھے دونوں کے دونوں، امکان تھا اس بات کا کہ اس کی محبت میں آگے چل کر وہ دونوں والدین اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں والدین کی ایمان کی حفاظت کی خاطر اس بچے کو جو ہے کیا کیا، یہاں پر ختم کرا دیا ہے۔ تو پھر یہاں پر مسئلہ ختم نہیں، پھر روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں ان دونوں والدین کو ایک نیک بیٹی عطا فرمائی، اور اس نیک بیٹی کا نکاح وقت کے نبی سے ہوا، اور ان کے ذریعے سے کئی انبیاء کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے باضابطہ۔ اچھا خیر، یہ تو ایک بچے کا معاملہ ہوا۔ دیوار کا مسئلہ کیا تھا؟ دیوار کیوں کڑی کیے تھے؟ تو دیوار کے بارے میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ دیوار کے نیچے ایک دو یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا، اور وہ خزانہ ایک دو نہیں بلکہ ان کے والدین اوپر کے جو 7 پشت کے پہلے کے جو والدین ہیں وہ خزانہ اس دیوار کے نیچے جو ہے رکھ کر دفن کیے تھے، اس ارادے سے تھے کہ آنے والے کوئی اگر ہماری نسل میں کوئی محتاج ہوں تو وہ خزانہ جو ہے لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ یتیموں کو جو ہے کیا کر دیں، وہ خزانہ مل جائے۔ دیوار اگر گر جاتی، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، یتیم تو محروم ہو جاتے، گاؤں کے لوگ پورے کے پورے جو ہے وہ مل کر خزانہ لوٹ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں وہ دیوار کو تعمیر کیا تاکہ وہ 2 یتیم بچے کیا کریں، وہ بڑے ہو جائیں اور وہ خزانہ جو ان کا حق ہے وہ حاصل کر لیں۔ یہاں پر ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی نیک لوگ اپنی زندگی میں نیکیاں کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا ثواب آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک دو نہیں بلکہ روایتوں میں ایک تو والدین بھی ہو سکتے ہیں یا دادا پردادا بھی ہو سکتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق 7ویں پشت کے جو دادا تھے ان کا جو واقعہ تھا وہ انتہائی نیک تھے، ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جو ہے عطا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ حضرت ذوالقرنین ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک حضرت سلیمان ہے، ایک حضرت ذوالقرنین ہے، 2 مسلمان ہیں جو 2 بابرکت ہستیاں ہیں، اور تیسرا نمرود، اور چوتھا جو ہے بخت نصر۔ یہ 4 ایسے بادشاہ ہیں پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین بہت سارے، کیونکہ دنیا پوری مخلوق آپ کی محتاج تھی، آپ کے حکم کے تابع تھی، تو بہت سارے کام انجام دیے۔ ایک مقام پر پہنچے جو یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگ شکایت کیے کہ لوگ جب نکلتے ہیں یاجوج ماجوج تو ہمارے اوپر تباہی مچاتے ہیں، آپ ان سے روکنے کا کوئی راستہ بنائیں۔ تو چنانچہ آپ لوہے کے ٹکڑوں کے ذریعے سے تانبے کو پگھلا کر اس کے ذریعے سے جو ایک بڑی آڑ بنا دی، وہ بڑی آڑ قیامت تک جو ہے رہنے والی ہے۔ یاجوج ماجوج اس علاقے میں اس سمت میں ہیں اور دوسری قوم جو ہے اس سمت میں۔ قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ یاجوج ماجوج جو اس سمت میں ہیں، اس آڑ کے پیچھے ہیں، اس سے پہلے وہ پورے کے پورے جو ہے نکل کر آ جائیں گے۔ اب وہ آڑ کیسے ٹوٹے گی اس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ زبان پر یاجوج ماجوج کی جو زبان ہے، ان کی زبان پر تھوڑے سے نوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیوار کو ہمیشہ ہر دن جو ہے چاٹنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ چاٹتے ہیں تو وہ لوہا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی کا تھوڑا سا حصہ ہے دیوار کا، کل ہم اس کو ختم کریں گے۔ کل صبح جب آتے ہیں تو پھر ویسی ہی دیوار مکمل پہلے کی جیسی رہ جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے پہلے یہ ان کی زبان پر آئے گا کہ انشاءاللہ یہ جو حصہ باقی ہے کل ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جتنا حصہ باقی ہے صبح جب آئیں گے تو اتنا ہی باقی ہوگا، پھر جب پورے مل کر ختم کریں گے، وہاں سے جب نکل کر آئیں گے تو تباہی پوری کی پوری مچا کر رکھ دیں گے۔ بہت ساری نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہے۔ آج کے درس میں بھی ہوا کہ دابۃ الارض، زمین پر ایک جانور نکلے گا، عربی زبان میں لوگوں سے بات کرے گا، اور ویسے یاجوج ماجوج کا نکلنا، بہت ساری بے حساب تقریباً حدیث میں جو ہے 10 نشانیاں بڑی بڑی بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے جو ہے کئی نشانیاں، بلکہ 2 نشانیاں تو ہم یہاں پر تذکرہ کی، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے اور مزید نشانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔